آپ کا ہیئر اسٹائل بھی ڈفرینٹ ہے, یہ بھی فاروق نہیں سوچا, لک اس میں ڈفرینٹ ہے, وہ ادھر سے ویوز آئی ہیں اور سب کچھ, وہ لک بھی بڑا, تو یہ اچھا, تو یہ لکھا ہوا ایسے نہیں تھا, اس کی پرسنالٹی ایسی لکھی ہوئی تھی ناول میں. میں نے ناول نہیں پڑھا ہے. ناول میں یہ کردار نہیں ہے, جو اوریجنل ناول ہے اس میں کردار نہیں ہے, کردار ہے ہی نہیں, شبو کا بالکل بھی نہیں ہے یہ, پر یہ ڈالا گیا کردار. اور اس لیے جب مجھ سے بات اس کے بارے میں شروع ہوئی تو مجھے کسی نے یہ میسج ضرور پہنچایا تھا کہ عمیرہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ کردار چھوٹا ضرور ہے لیکن اس میں کسی کیریکٹر ایکٹر کو آپ کاسٹ کریں, نان ایکٹر کو مت کیجیے گا. تو جس پہ جب مجھ سے بات ہوئی تو مجھے لگا کہ اگر رائٹر نے بھی کچھ سوچ کے اس کو ڈالا ہے اور ڈائریکٹر بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہے, کیونکہ اتنا کولیبوریٹو پروسیس ہوتا ہے یہ بنانا, جو بھی ہمارا میڈیا کا جتنا بھی جانر ہے ہم جو بناتے ہیں, وہ جب میں نے دیکھا کہ رائٹر بھی سوچ رہا ہے اس کے بارے میں, ڈائریکٹر بھی سوچ رہا ہے اور وہ میری طرف آنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ میں تھیٹر کرتی ہوں, تو آئی کوڈ انڈرسٹینڈ کہ وہ, اور میرا تھیٹر جو ہوتا ہے وہ بڑا انرجیٹک ہوتا ہے, اس میں بھاگنا, یہ کامیڈی ٹائمنگ بہت ہوتی ہے, اس میں بہت زیادہ پیتھوس بھی ہوتا ہے. تو اگر یہ لوگ مجھے امپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے, اس کیریکٹر میں بھی کچھ مٹیریل ہے. ہاں, تو اس لیے وہ جب ہم نے, بلکہ جب شبو کا کیریکٹر انٹروڈیوس ہوا تو میں نے کچھ فیڈ بیک دیکھا جنہوں نے ناول پڑھا ہوا ہے, اینڈ آڈینس گاٹ ویری اپسیٹ کہ یہ کہاں سے کیوں لے آئے ہیں آپ لوگ, یو نو, بیکاز دے وانٹیڈ ٹو سی کہ وہ جو کہانی چل رہی ہے. پر مجھے لگتا ہے اس کیریکٹر کے آنے سے دونوں رائٹرز اور ڈائریکٹرز نے بڑی مسٹری کریٹ کر دی ہے. اس ٹائم پہ بھی ہمیں مسٹری کریٹ ہو, کہ میں نے پورا اسکرپٹ نہیں پڑھا تھا, میں نے ناول بھی نہیں پڑھا ہوا, پر میں نے کہا مجھے, اور میں پورا اسکرپٹ پڑھتی بھی نہیں ہوں, میں کہتی ہوں مجھے صرف اپنے سینس دیجیے, اور میں کانٹیکسٹ میں دیکھ لیتی ہوں ڈائریکٹر سے بات کر کے کہ اچھا یہ کہاں سے ایموشن آ رہا ہے, یہ کیوں یہ لائن بول رہی ہے. لیکن ابھی میں بھی مسٹری میں جا رہی ہوں کہ کہانی کس طرف جا رہی ہے. آپ کو نہیں پتا؟ مجھے نہیں پتا, تو مجھے صرف یہی پتا ہے میں نے جو سینس کیے ہیں, تو اس کے سنپٹس مجھے پتا ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو دا ہول اسٹوری. اور شاید ہم اپنی زندگیاں بھی ایسے گزارتے ہیں. شبو مجھے لگتا ہے کبھی کبھی نا وہ مہرین کی ایجنٹ لگتی ہے مجھے. ایجنٹ؟ ہاں, وہ سب کی ایجنٹ. وہ نا وہ جس طریقے سے جا کے اس کی نظر مشل کے ہر کاموں پہ ہوتی ہے نا, اور وہ سب چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے, لیکن مہرین کی ہیلپ نہیں کرتی ہے وہ. یہ بڑا مجھے نا اس سے بڑا شکوہ رہتا ہے اس سے. بٹ کیا ہے شبو, وہ آن پرپز کنفیوز کر رہے ہیں آڈینسز کو, کیونکہ شبو نیگیٹو کیریکٹر نہیں ہے جتنا مجھے سمجھ آ رہی ہے. اس کی اسٹریکس ہیں ڈفرینٹ, پر وہ نیگیٹو نہیں ہے, تو وہ آؤٹ اینڈ اباؤٹ جا کے برا کام بھی نہیں کرتی, لیکن وہ برا کام غلط ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ چپ بھی رہتی ہے. تو یہ مجھے ہوتی ہے کیوروسٹی کہ وہ لائک وہ مہرین کے لیے اتنی رات کو تھکے ہوئے ہونے کے بعد وہ انبیاں توڑ کے وہ اس کا اچار بنا کے اس کے لیے کرے گی, ایفرٹ کرے گی, لیکن پھر وہ اس کی مامی کے ساتھ بل پہ اس کی ٹھکوائی بھی کرائے گی, اور وہ دیکھ رہی کہ مشل نے اس کا وہ انہیلر لے لیا, کچھ کرے گی نہیں. تو یہ کیا ہے اس کے پیچھے, اس کو ہم کیا گرے کیریکٹر بولیں گے, یا یہ رکھا ہی اس لیے کہ آڈینس کنفیوز ہوتی رہے ایسے میری طرح ادھر سے ادھر جمپ کرتی رہے؟ میرا خیال ہے انٹرسٹ لیول تبھی ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ کسی کیریکٹر کی اسپون فیڈنگ نہ کر رہے ہوں آڈینس کی طرف, اور یہ بڑا کوشش کی ہے فاروق نے اس کو مینٹین کرنے کے تھرو آؤٹ سیٹ کے اوپر سب کیریکٹرز کے ساتھ. فاروق نے یہی ٹریٹمنٹ رکھا ہے. ابھی جیسے جیسے آپ دیکھیں گے اب سب کی جو بھی اتار چڑھاؤ آئے گا ابھی آگے ایپیسوڈز میں, اس میں بہت سارے رنگ نکل کے واپس نظر آئیں گے آپ کو. تو میرا خیال ہے یہ ایک شبو کا جو کیریکٹر ہے, چونکہ یہ بچپن سے یہاں پر ہے, اور شاید جو ایک گمان تھا ہمیں کہ اس کیریکٹر کی ایج شاید 3-4 سال کے فرق سے بڑی ہے یہ باقی کیریکٹر سے جو بچے تھے ادھر, تو اس کی میچورٹی کا لیول, پھر بچے ہو کر آئی ایم شیور اس کی کہیں نہ کہیں جیلسی تھی کہ اس عمر میں ان کو کیوں کیٹر کر رہی ہوں, کیونکہ وہ کر رہی ہے کچن میں کام کر رہی ہے, پر یہ دونوں لڑکیاں اور یہ لڑکا جو ہے دے آر بینگ کیٹرڈ بائی ہر. تو میرا خیال ہے یہاں پہ بڑا نظر دکھانے کی ضرورت ہے, مطلب ایک اسپاٹ لائٹ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم جب چائلڈ لیبر گھروں میں لے کر آتے ہیں تو ان کی کیا, حالانکہ وہ ہمارے ساتھ ہی بڑے ہوتے ہیں, کبھی کبھی پوری زندگیاں ہمارے ساتھ انہوں نے گزاری ہوتی ہے, لیکن ان کی لائلٹیز جو ہیں وہ شفٹ ہوں گی جب پاور پلے سامنے آئے گا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ مہرین کا پاور اس وقت سامنے اچھا نہیں نظر آ رہا اس کو, اور اس کا ساتھ دینا اس کے حق میں صحیح نہیں ہوگا, تو وہ نہیں دے گی, جو کہ ہم سب کا ایک
طریقہ کار ہے انسان کا, یہ ایک کیریکٹرسٹک ہے کہ ہم اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو زیادہ مستند ہوگا, زیادہ اسٹرینتھ رکھے گا. تو اگر اس کو لگے گا, جہاں پہ اس کو لگے گا کہ مہرین کے لیے سمپیتھیٹک اس نے ہونا ہے, جو کہ وہ ہوگی کیونکہ بچپن انہوں نے ساتھ گزارا ہے, اس گھر میں پیار بھی اسے ملا ہے, دھتکارا بھی گیا ہے, تو وہ مہرین سے بدلے بھی لے گی, وہ اوروں سے بھی بدلے لے گی, ابھی چل کے وہ اوروں سے بھی لے گی. شبو نے بہت کارنامے کرنے, میں نے کہیں سے اڑتے اڑتے سنی ہے کہ شبو بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرنے والی ہے آگے مہرین کی اور اسود کی زندگی میں. تو ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کریں گے, بالکل بھی نہیں, یہ تو آگے پتہ چلے گا, بٹ کیوریوسٹی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہوگا کیا. جو دو پیوٹل پوائنٹس ہیں نا جس میں پاور شفٹ ہوگا, وہ دونوں اسی کیریکٹر کو لے کے ہوگا. شاید اسی لیے عمیرہ نے اس کو انٹروڈیوس بھی کرایا تھا, کیونکہ ادروائز کہانی بہت پھیکی ہوتی. مطلب گھر میں آپ بیٹھ کے ایک ناول پڑھ رہے ہیں جو کہ ایک پلیجر ریڈ ہے, اس کے برعکس جب آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں لوگوں اور اتنے سارے لوگ ہیں جن کو آپ کیٹر کر رہے ہیں, کیونکہ جیسے میں نے وہ ناول نہیں پڑھا, شاید میں پڑھوں گی تو وہ مجھے کیٹر نہیں کرے گا, پر یہ ڈرامہ مجھے کیٹر کر سکتا ہے بیکاز اتنا اتار چڑھاؤ اس کے اندر نظر آ رہا ہے. تو وہ ان کو ڈالنا اچھا تھا. آئی تھنک اٹس اے ویری انٹیلیجنٹ موو فرام دیم. نہیں, اٹس ویری انٹرسٹنگ آلسو, مجھے تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی, میں تو بڑی انٹرسٹنگ. اچھا یہ بتائیں بھی شبو تمہاں رہتی ہے, ہمیں پلیز ہمارا مسئلہ حل کر دیں کہ یہ مشعل کے پاس مشعل کیسے پہنچ جاتی ہے مہرین کے کمرے میں ہر بار ہم کہتے ہیں. اور پھر جب مہرین بیچاری نے کچھ کیا نا, اب اس کا عطاب, مشعل کا عطاب جو ہے نا مہرین کے اوپر آتا ہے, کبھی برڈ مر گئی, کبھی کچھ اور, اب نیکسٹ کیا ہوتا ہے ہم دیکھیں گے. تو یہ پہنچ کیسے جاتی ہے, دیکھیں اگر میں نے یہ بھی بتا دیا تو گڑبڑ ہو جائے گی. اس کے پیچھے ہے کوئی تھیوری؟ ویسے ہم نے تھیوری ایک ریویو میں شیئر کر لی ہے. او کر لی ہے, کیا مجھے لگتا ہے مشعل کے پاس چابی ہے. او اچھا, ڈپلیکیٹ چابی ہے, مہرین کی چابی, مہرین کے کمرے کی چابی. مہرین کو تو چابی وہ دیتی رہتی ہے, مہرین کو تو چابی دیتی رہتی ہے. ہمارا خیال ہے کہ اس کے پاس, کیونکہ مشعل بہت ڈیویس اور بہت اس کی پلاننگ چلتی ہے نا, تو اس کو ہے. اچھا مجھے مشعل کا کیریکٹر ڈیویس نہیں لگتا. نہیں, مجھے لگتا ہے نو اٹس ناٹ ایون ایول. وہ ایک ہیومن بینگ ہے. وہ ریئیکشن میں چاہوں گی آڈینسز کو یہ سمجھانا کہ بلیک اینڈ وائٹ زندگی میں کچھ نہیں ہوتا. بٹ شی از بلیک, یو کانٹ کال ہر وائٹ. اس میں وائٹ کیا چیز ہے؟ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ بی پیشنٹ اینڈ سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. کیونکہ آپ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں, ایک سین کے اندر مشعل کو دھتکارا جا رہا ہے یا نیچے رکھا جا رہا ہے اسی کی ماں کی طرف سے, کیونکہ مہرین ایوارڈز لے گئی. جب آپ کو کنٹینیوسلی, اور یہ ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیوں ہمارے پیرنٹس اور ہمارے ارد گرد کے بڑے ہمیں کہتے ہیں کسی چیز سے ڈرانے کے لیے, یہ ہو جائے گا, یہ نہیں کرو گے تو بھائی بیٹھ کے بات کرو بچے سے, آپ اس کو چیلنج کیوں کر رہے ہو؟ اینڈ اف یو وانٹ ٹو چیلنج ضرور کریں, نیگیٹیولی نہ کریں. بچے کی سائیکالوجی کو آپ بالکل تہس نہس نیست و نابود کر دیا آپ نے, اور آپ نے بچے, پھر آپ بولتے ہیں بچہ جو ہے اتنا ایول کیوں نکل رہا ہے, وہ کیوں چھین رہا ہے لوگوں سے چیزیں. میں نے کزنس میں دیکھا, اتنا پیار ہوتا ہے, پھر ایک دم سے ایک وقت آتا ہے کہ گریڈز کے اوپر ہی ماں باپ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, یا نام لینا کہ وہ دیکھو A+ ہو گیا, تمہارا A کیوں آیا. مطلب کیوں بھائی, اس نے 75 لے لیا, تم نے 72 کیوں لیا, وہ 90% لے گیا, تم کیوں 80 پہ رہ گئی. یہ جب باتیں ہوتی ہیں تو بچی کی پرسنالٹی ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو کبھی بھی پورے طریقے سے ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتی. اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ کچھ اور پھر بننا چاہے گی. اور جب آپ اور یہ ماں باپ, مطلب مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا ماں باپ کی طرف سے ایک پریشر آتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو تمغہ بنا کر دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں. مطلب آپ اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کے بچے کی اپنی انڈیویجویلٹی جو ہے وہ تو یوں ہو کے کہیں زمین پہ پڑی ہو گئی ہے, ڈسٹڈ ہو گئی ہے نا, ڈن اینڈ ڈسٹڈ. سو اٹس دا پیرنٹس ہو گوئنگ ٹو بی blamed. تو آئی ووڈ ٹیل دی آڈینس ٹو ایکچولی آلسو اینالائز دا کیریکٹرز جو کہ ہمارے بڑے اس کے اندر پلے کر رہے ہیں, کہ وہ کیا کر رہے ہیں, دادی کا کیا کیریکٹر ہے, نانی کا کیا ہے, باپ کس قسم کی یا ماموں کس قسم کا ایکٹ کر رہا ہے. ہمارے بڑے ہیں نا جو ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں, جب وہی نہیں صحیح رستے پہ ہوں گے تو پھر چھوٹا بچہ ایسا نکلے گا, اور پھر وہ آپ کی سوسائٹی کا جب حصہ بنے گا, اور پھر اس کے اپنے بچے ہوں گے, تو پھر آپ سوچیں کہ کتنا کیوس کریٹ کرے گا وہ. تو آپ نے ایک سائیکل شروع کر دی ہے جو کہ ایک ڈیویس وشیس سائیکل ہے, بائی میکنگ یور انا اینڈ یور ایگو, کہ میں لوگوں کے سامنے میرا بچہ نمبر 1.
अपनी इज्जत के लिए। तो इसलिए आई डोंट थिंक कि कोई भी कैरेक्टर इस प्ले के अंदर ब्लैक एंड वाइट है.